الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیات ہیں 81 تا 84۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا اہل سدوم کو، قوم کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم کہاں سمجھنے والی۔ انہوں نے فرمایا دیکھو اللہ نے تمہارے لیے عورتیں حلال کی ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ میں نے پہلے بھی کہا نا، یہ جانوروں تک یہ چیز نہیں ہے، یہ انسانوں میں بڑے ہی عجیب طریقے سے ابلیس نے شیطانوں میں یہ چیز داخل کی ہے۔ اس کی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے۔ تو بہرحال یہ قوم جس نے یہ گناہ ایجاد کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بڑا سمجھایا۔ جب انہیں کہا کہ دیکھو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ بہت برا فعل ہے اور حد سے گزرنے والا ہے۔ وما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم سے جواب نہ بن پڑا، الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، سوائے اس کے کہ وہ کہنے لگے ان کو، یعنی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، اپنی اس علاقے سے، اپنی اس بستی سے نکال دو۔ یہ جو بڑے بڑے مجرم لوگ ہوتے ہیں، یہ آخر میں یہی حربہ اختیار کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑے نیکوکار بنے ہوئے ہیں، انہیں نکال دو۔ تو اس قوم نے بھی یہی جواب دیا، انہم اناس یتطہرون، یقیناً یہ بہت پاک لوگ ہیں، یعنی یہ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں، انہیں اپنی بستی سے نکال دو۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس وہ اللہ کا عذاب آنا ہی چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر صبح سویرے سویرے ہی نکل جانا، رات کے آخری حصے میں نکل جانا اس علاقے سے۔ اب اللہ کا عذاب ان پر آ کر ہی رہے گا۔ تو اللہ اس کا یہاں تذکرہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی جو تھی، جو پیچھے رہ جانے والی تھی، کانت من الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ بظاہر تو یہ
یہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی تھی، لیکن اندر کھاتے یہ منافق تھی۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام صبح اندھیرے میں ہی اس بستی سے نکل گئے، اس علاقے سے نکل گئے۔ یہ جو علاقہ تھا اس میں 4 بڑے بڑے شہر تھے، جس کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ اسرائیلی روایات میں اس کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے قریب آتی ہے، لیکن قرآن پاک نے یہاں تعداد کو منشن نہیں کیا کہ کتنی تعداد تھی، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 بڑے بڑے یہ شہر تھے، اور اس کے ارد گرد بستیاں اور لوگ جو آباد تھے، اور اس میں جو زیادہ مشہور تھا وہ سدوم کا علاقہ تھا۔ پھر جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیٹیاں اور ان کے ماننے والے اس بستی سے نکل گئے، پھر وہ علاقہ جو ہے وہ عذاب کی لپیٹ میں آیا ہے۔ عذاب کیسا تھا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، سو دیکھ لو گناہگاروں کا کیا انجام ہوا۔ نئی طرح کا مینہ۔ اچھا، اس قوم پر، مومن قوموں پر ایک ہی طرح کے عذاب آیا ہے، لیکن یہ فعل اتنا برا ہے، ہم جنس پرستی کا جسے نام دے سکتے ہیں آپ، مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ کرنا، اور یہ سارا سسٹم جو آج اس زمانے میں بڑا اس کو جو ہے نا وہ پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ آزادی نسواں کے نام سے اور ہم جنس پرستی کے نام سے قانون بن رہے ہیں ملکوں میں۔ یہ جو بڑا ترقی کا دور ہے، اصل میں دیکھیں تو یہ ترقی یافتہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ پچھلے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اور پچھلے زمانے کو کہتے ہیں دیکھو جی آج سے 1400 سال پرانا قانون، اور خود نہیں دیکھتے کہ ہزاروں سال پیچھے جو ایک بد فعلی تھی اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کچھ ملکوں میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں، اور اہل مغرب میں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہ جو فعل اس قوم میں تھا، یہ اہل مغرب میں اور یہ جو ترقی یافتہ ملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ سارے اس فعل میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اچھا، ان پر جو عذاب آیا تھا یہ 5 قسم کا۔ عموماً قوموں پر ایک ہی طرح کا عذاب آیا اور قومیں مٹ گئیں، لیکن اس قوم پر یہ جو بدفعلی کرنے والی قوم تھی، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پر 5 قسم کا عذاب آیا۔ جب صبح ابھی تھوڑا سا اندھیرا ہی تھا، صبح ہوئی، تھوڑا سا روشنی پھیلی، تو آسمانوں کی طرف سے ایک بہت تیز آواز میں، جسے چنگار کہتے ہیں، بہت زبردست چیخ
کی آواز آئی، جس سے اس سارے علاقے کے لوگوں میں چیخو پکار شروع ہو گئی، سب ڈر گئے اور چیخو پکار شروع ہو گئی، اور ایک عجیب سما بن گیا۔ وہ اتنی خوفناک اور ہیبت ناک چیخ کی آواز تھی کہ پورے کا پورا علاقہ جو تھا وہ چیخو پکار کرنے لگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا عذاب جو اس پر آیا، اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی، اور پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ کھینگڑ نما، جسے دیکھیں یہ بھٹے کی جو اینٹیں ہوتی ہیں جو جل جاتی ہیں، ساڑ جسے کہتے ہیں آپ، ایسے پتھر تھے، اور ان کے ہر پتھر کے اوپر جس پر اس نے گرنا تھا، جس پر لگنا تھا، اس کا اس کے اوپر نام تھا۔ اور یہ پتھر جو تھے یہ آتشین چٹانیں تھیں، آگ برساتی۔ ایک تو یہ کنکریاں والے اور نوکدار قسم کے پتھر تھے، بڑے عجیب قسم کے، اور دوسرا یہ آتشی پتھر تھے۔ گویا یہ گندک اور آتش اس پتھروں میں بھری ہوئی تھی، صرف پتھر ہی نہیں تھے۔ اور یہ دنیا میں پہلی دفعہ یہ بارش ہوئی ہے پتھروں کی۔ انہوں نے جو کام بھی عجیب کیا تھا، اللہ نے سزا بھی انہیں عجیب دی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا اجتہاد یہ تھا کہ جو یہ کام کرے، ایک تو اسے قتل کر دو، دوسرا اس کو آگ میں جلا دو، کیونکہ ان پتھروں میں آگ بھی تھی۔ پتھروں کی بارش بھی اور آگ بھی، تین عذاب ہو گئے۔ چوتھا عذاب یہ تھا کہ حکم ہوا فرشتے کو کہ اٹھاؤ اس پورے علاقے کو، اور پھینک دو اسے الٹا کر کے، آسمانوں پہ لے جا کر، اوپر لے جا کر اسے الٹا کر کے پھینکو۔ اور پھر ایسا ہی کیا۔ اردن کے قریب یہ علاقہ ہے، جہاں یہ قوم آج بھی وہ آثار باقی ہیں، بڑی زمین ڈھلوان ہے، اور جس وہ دریا کے اسے بحر لوت بھی کہا جاتا ہے، اسے بحر میت بھی کہا جاتا ہے، بحر مردار بھی کہتے ہیں اس جگہ کو۔ وہ سمندر کے کنارے جب اس کو پھینکا گیا اتنے بڑے علاقے کو، تو زمین بڑی دور تک جو ہے وہ اندر ہی دنس گئی، نام و نشان تک مٹا دیا اللہ رب العالمین نے اس قوم کا۔ اور آج بھی جب کوئی بندہ وہاں جاتا ہے، آج بھی تو زمین ایسے ہے جیسے پہاڑی سے بندہ اتر رہا ہے، سمندر کی طرف جاتے ہیں نا، اور آج بھی وہاں کوئی مچھی، کوئی مینڈک، کوئی سانپ، وہاں کوئی دریا میں رہنے والے جتنے بھی آبی جانور ہیں، اگر کوئی وہاں اس حد میں چلا جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ عذاب کے اثرات اب بھی باقی ہیں۔ یہ اس قوم کا انجام ہوا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں تو اجملاً ہی تذکرہ فرمایا ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ایک نئی طرح کی بارش ان پر کی تھی پتھروں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھو پھر مجرموں کا انجام کیا ہوا ہے۔
اس قوم کے بعد پھر یہ فیل نہیں کسی قوم نے کیا. اکا دکا شاید کوئی کیس ہوں، لیکن تاریخ میں کوئی ایسا اجتماعی طور پر، لیکن پھر یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اجتماعی طور پر قانون بن گئے ہیں. اور یہ بڑے بڑے کلبوں اور بڑے بڑے جو ریسٹورنٹ اور بڑے بڑے جو بے حیائی کے اڈے ہیں، وہاں لڑکوں کو پیش کیا جاتا ہے. صدیوں بعد پھر یہ فعل جو ہے، یہ جس زمانے میں ہم آئے ہیں، پھر یہ اپنے عروج کو جا رہا ہے اور سر عام جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کتنے خوبصورت، آگے بھی 14ویں پارے میں بھی حضرت سورہ ہود میں اور دیگر جگہ اس کا تذکرہ اس قوم کا آیا ہے، تفصیلاً آیا ہے. یہاں تو اللہ رب العالمین نے اجمالاً بیان فرمایا ہے. تو اللہ نے کیسے مسلمانوں کو بھی ڈرایا ہے اور لوگوں کو بھی ڈرایا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو مجرموں کا انجام کیسے ہوا، کیسے مجرموں کا انجام ہوتا ہے. بچنا، خدا را بچنا. اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.